تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر اور تمام صحابہ اکرام پر۔ امام ابن قتیبہ نے اپنی مشہور کتاب عیون الاخبار کے اندر ایک واقعہ بیان کیا کہ مسلم افواج کے سپہ سالار حضرت مسلمہ رحمہ اللہ نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا۔ 40 روز گزر گئے مگر قلعہ ناقابل تسخیر بنا رہا۔ غور و خوض کے بعد انہوں نے ایک سرنگ کے راستے سے شہر میں داخل ہونے اور صدر دروازہ کھولنے کی پلاننگ کی۔ کام بڑا مشکل تھا، اس لیے کسی کو مجبور کرنے کی بجائے انہوں نے رضاکارانہ طور پر کسی کو بھی اپنا نام پیش کر دینے کی ہدایت کی، مگر فوج میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ شام ڈھلی، ایک سپاہی آگے آیا۔ اس نے اپنا چہرہ جنگی خود میں چھپا رکھا تھا۔ وہ جان کی بازی لگا کر سرنگ کے راستے قلعے میں داخل ہوا اور مسلمانوں کے لیے صدر دروازہ کھول دیا تو اللہ رب العزت نے اس طرح مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ فتح کے بعد حضرت مسلمہ نے عام منادی کروائی کہ سرنگ میں داخل ہونے والا سپاہی سامنے آئے تاکہ اعلانیہ اس کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا جا سکے، مگر کوئی نہیں آیا۔ 3 دن تک مسلسل اعلان کیا جاتا رہا مگر نتیجہ وہی رہا۔ تھک کر انہوں نے اعلان کروایا کہ میں نے اپنے خادم خاص کو اجازت دے دی ہے کہ سرنگ میں داخل ہونے والا مجاہد جس وقت بھی چاہے مجھ سے ملنے آ جائے، وہ براہ راست میرے پاس آ سکتا ہے، اسے روکا نہیں جائے گا، اور میں قسم دے کر اس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے ایک بار ضرور آ کر ملے۔ اس منادی کے بعد رات کے آخری پہر میں ایک شخص آیا اور خادم سے حضرت مسلمہ کے پاس لے چلنے کی درخواست کی۔ حاضرین اور خدام نے پوچھا کہ کیا تم ہی سرنگ والے سپاہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں وہ نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ خادموں نے جا کر یہ بات حضرت مسلمہ کو بتائی تو وہ فی الفور ملنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ ملاقات ہوئی تو اس آدمی نے کہا کہ سرنگ والے سپاہی نے آپ سے ملنے کی 3 شرطیں رکھی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا نام خلیفۃ المسلمین کے سامنے ذکر نہ کیا جائے، دوسرا یہ کہ اسے کسی قسم کا انعام نہ دیا جائے، اور تیسرا یہ کہ اسے پوچھا نہ جائے کہ وہ کون ہے، کس قبیلے سے ہے اور کہاں اس کا گھر ہے۔ حضرت مسلمہ نے تینوں شرطیں مان لی۔ اس آدمی نے کہا کہ سرنگ والا سپاہی میں ہوں، اور وہ چلا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد سے حضرت مسلمہ کا معمول تھا کہ اکیلے نماز پڑھتے یا جماعت کی امامت کرواتے تو وہ نماز کے بعد بآواز بلند یہ دعا ضرور مانگتے تھے کہ اے اللہ، میرا حشر اس سرنگ والے سپاہی کے ساتھ فرما۔ اے اللہ، اپنے گمنام بندے کو اپنی بہشت میں جگہ دے کر اس کا شایان شان اکرام فرما۔